خالد بٹ کے ساتھ کال موجود ہے. اوور ٹو یو خالد. جی بہت بہت شکریہ ناظرین. میں خالد بٹ اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں لائیو ہمارے انٹرنیشنل اسٹوڈیو سے. ناظرین ملک میں اس وقت جو حالات ہیں, ملک انارکی کی طرف جا رہا ہے, کافی بری سچویشن ہے. جب ہم معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دو پارٹیز ہیں جن کی آپس میں بن نہیں رہی, اور وہ میجورٹی میں ہے دونوں پارٹی. ظاہر سی بات ہے ان کے بغیر یہ ملک چلنا تھوڑا سا مشکل ہے. اب معاملہ کیا ہے یہ جاننے کے لیے ہم نے ان دونوں شخصیات کو یہاں بلایا جو بہت امپورٹنٹ اس وقت ہمارے ملک کے لیے ہیں. ایک جناب زرداری صاحب اور دوسرے ہیں جناب میاں صاحب. میاں صاحب کیسے ہیں آپ؟ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے بھاری مینڈیٹ لیا ہے اور ہماری پوزیشن اسٹرانگ ہے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کھبے, پاکستان کھبے. سر آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ این آر او کیا ہے؟ بیسیکلی این آر او یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کا ایک مسئلہ ہے. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ویسٹ کے اندر اسپائڈر مین, سپر مین کی پاورز ہوتی ہیں, اسی طریقے سے این آر او, کیونکہ ہمارے یہاں ٹیکنالوجی ویسی نہیں ہے تو این آر او آپ کو پاور دیتا ہے. جس طرح کہ میں اسپائڈر مین ہوں, میں یہ مثال دیتا ہوں, تمہاری جیسی گندی ذہنیت کا آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس ایک طاقت ہو کہ میں غائب ہو جاؤں اور کسی کو نظر بھی نہ آؤ. میں سب عدالت کا جو فیصلہ آیا اس کے بعد جو سچویشن اس وقت ہمارے ملک میں بنتی ہے, کچھ لوگ آپ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ سول نافرمانی کی تحریک چلانا چاہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سبحان اللہ شہزادے, ہم کریں تو سول نافرمانی, اور جو انہوں نے وعدے پورے نہ کر کے مری ایگریمنٹ کے خلاف ورزی کر کے جو حلفیہ بیانات دے کے واپس لیے, وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو انہوں نے کی اس کا کیا. اور یہ کریں, یہ ناچیں تو شوق, ہم ناچیں تو واہ جی. تو سب جاننا چاہتا ہوں کہ کئی لوگوں کا یہ بھی خیال ہے آپ کے بارے میں کہ آپ تصادم کی سیاست کریں. ارے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ سب تو ججز نے کیا ہے. نہیں سر صاحب, لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ججز صرف آپ ہی کی سنتے ہیں. ججز میری سنتے ہی کہاں ہے؟ کب سے کہہ رہا ہوں افتخار محمد چودھری کو کہ بحال نہ ہو, نہ بحالی کی تحریک چلاؤ, سنتے ہی نہیں. یعنی کہ آپ کو کہنا یہ ہے کہ وہ آپ انہیں کہہ رہے ہیں بٹ ججز آپ کے سنتے ہی نہیں ہیں. آپ کے سننے کا مطلب بالکل ٹھیک ہے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں قوم کو بتا دوں, اس شخص کے ارادے ہی نہیں شکل بھی اور مونچھیں بھی مشرف سے ملتی ہیں. سب پنجاب میں کیا صورتحال ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آپ کو بتا دوں کہ پنجاب میں حکومت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. نہیں تو میں سب پھر کیا چیز ہے وہاں؟ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سلمان نام کی کوئی چیز ہے جس کے بارے میں تم نے سنا ہوگا. لوگ کہتے ہیں میرے ماموں نے پچھلی گلی میں ایک ایسی چیز دیکھ لی جس کی وجہ سے مجھے بخار ہو گیا, ان کو بھی ہو گیا, ان کے ابے کو بھی ہو گیا, پورے خاندان کو ہو گیا, پھر پورے ملک کو ہوگا. یہ غالباً ویسی چیز ہے جو گلی میں دوست بولتے ہیں کہ اس گھر میں کوئی چیز ہے. بالکل, جو منوس سا گھر ہوتا ہے جس کے اندر گندی گندی آوازیں آتی ہیں, یہ وہی چیز ہے. لیکن مجھے تو سلمان کہہ رہا تھا کہ وہ ناچیز ہے. میں سب جاننا چاہتا ہوں کہ دونوں پارٹیوں کے خلاف ایک تھرڈ پاور ہے جو ایجنڈا لے کر آئی ہے. آج آپ دونوں ساتھ ہیں, ایجنسیاں دور ہیں آپ لوگوں سے, آپ بتائیے گا کہ کیا اب چپکش ہے کیا؟ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں زرداری صاحب سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. زرداری صاحب, آپ ججز کو بحال کریں گے یا نہیں؟ یا نہیں. ہائے اللہ, یہ کیا کہہ دیا؟ سب اب جو حالات بنتے ہیں, معاہدے ختم ہو چکے ہیں, دوستیاں یاریاں بالکل ختم ہیں, اب آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ہائے, بھجی کے پائے بھی کل ختم ہو گئے تھے. خیر, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم پاکستان میں انقلاب ایران لائیں گے. لیکن میں سب انقلاب ایران تو آ چکا ہے ایران میں. کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم عدلیہ کا انقلاب ایران لے کر آئیں گے. واہ جی واہ, آج میں جلدی جاؤں گا, بھجی کے پائے 7 بجے ختم ہو جاتے ہیں. No, situation is completely changed. We are in anarchy. What's your future plans? Mr. Khalid and Mr. President, democracy is the best revenge. No, you didn't get me. My question is, what is your future plan being in a government, you know? My question is, democracy is the best revenge of the ninja of the master. No, Mr. President, you're not getting my point actually.
اردو میں پوچھو خالد، اردو میں. جب کے سے کول ہو سکتا ہے تو پھر یہ کیا پرابلم ہے اس میں؟ وہ تو آپ نے زیڈ سے فول بھی ہو سکتا ہے. زیڈ سے تو زیبرا ہوتا ہے. ایک ہی بات ہے، اس کے بھی 2 کلر ہوتے ہیں. مسٹر پریزیڈنٹ آئی جسٹ وانٹڈ ٹو آسک یو. اور رکے جی خالد، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بعد میں آسکنا، پہلے ان سے میں آسکوں گا. یہ بڑے الفاظ کے گیم کھیلتے ہیں. آج میں سب کے سامنے ان سے پوچھتا ہوں کہ حب الوطنی اور چیچا وطنی میں کیا فرق ہے؟ ویل حب الوطنی اور چیچا وطنی میں یہ کوئی پہلے تو 10% کا فرق تھا. ہائے اللہ، اب 100 لگ رہا ہے مجھے. کوئی کیا بات ہے. میں تو یہ شروع سے کہتا آ رہا ہوں کہ یہ بندہ وہ رہا ہی نہیں جو پہلے تھا. میاں صاحب میری بات سنیں، جب ہم نے جو ہے مری کے اندر ہماری بات چیت ہوئی بالکل، تو اس وقت میں نے انگریزی چینل کو انگریزی میں انٹرویو دیا، جی پشتو چینل کو پشتو میں دیا، جی پنجابی اور سرائکی چینل کو سرائکی اور پنجابی میں دیا. جی. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی ایک زبان ہی نہیں ہے. آپ وعدے کرتے ہیں، خلافیاں کرتے ہیں. اس سے یہ ثابت ہوا کہ بو علی سینا کے بعد میں دوسرے نمبر کا آدمی ہوں جو اتنی زبانیں بول سکتا. لیٹس ہیو کوئک بریک ہے، اس کے بعد مسٹر پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں، میاں صاحب بیٹھے ہیں، پیچ اپ کرانے کی کوشش کریں گے. لیٹس ہیو کوئک بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں جو فریقین ہیں ان کے درمیان کوئی ایک مثبت سوچ اور مثبت رویہ پیدا ہو. یہاں اجتماعی شادیاں کرا رہا ہے فریقین. جی میں معذرت چاہتا ہوں مسٹر پریزیڈنٹ، واٹ از دا ریئل ڈیموکریسی؟ Well, brother asked me the good question. As my son told me, ke Papa, I said, what beta? He said, Papa, you know, democracy is a vast word. I said, okay, beta, it can. I'm just wondering what is the real democracy here. It's a wandering alone all over the streets of San Francisco with Sarah Palin. ہائے اللہ، یہ کیا وہاں پہ بھی؟ سر سب الزام لگایا جا رہا ہے کہ جتنی بھی عدالتی فیصلہ آیا ہے اور جو بھی سچویشن پنجاب بنتی ہے اس میں آپ کا ہاتھ ہے. یہ تو عدالت عالیہ کا فیصلہ تھا، بلکہ میں تو پچھلے دنوں چین گیا ہوا تھا اپنے بھائی کے لیے گفٹ لینے. ہیں؟ مجھے نہیں چاہیے آپ کا کوئی بھی گفٹ. کیوں رے پگلے؟ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خالد پتر، میں تینوں دساں، میں یہ جب پچھلی مرتبہ سعودی عرب گئے تھے میرے لیے وہاں سے چائنا کی ٹوپی اور چائنا کی تسبیح لائے اور مجھ سے کہا کہ یہ سعودیہ کی ہے. آپ کو میں کیا بتاؤں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے صرف 2 بار پڑھا سبحان اللہ سبحان اللہ اور تسبیح ٹوٹ گئی. میں نے ان سے کہا دیکھیں جی تسبیح کا ٹوٹنا اب شگن ہوتا ہے. مجھ سے کہتے ہیں نہیں جی چائنا کا مال ہے، گارنٹی نہیں ہوتی ہے. میں نے سعودی عرب سے ہی لے کر آیا تھا، لیکن وہ چائنیز بیٹھ کے پڑھ رہے تھے وہاں تسبیح، مونکس جو ہوتے ہیں. میاں صاحب کسی موڑ پہ آپ کو شک تھا کہ عدالت کا فیصلہ آپ کے خلاف آئے گا؟ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خالد مجھے شک نہیں، اس بات کا یقین تھا کہ فیصلہ میرے خلاف آئے گا. صبح سے مجھے کھٹی ڈکاریں آ رہی تھیں، میرا دل کر رہا تھا میں سفید والی بوتل میں نیبو ڈال کے پیوں، اور ہلکا سا بخار بھی تھا. میں نے پاؤں بسترے سے نیچے رکھا، چکرا کے گر گیا. پھر میں نے شہبازے کو بلایا، شہبازے آج میرا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دل ہچکولے کھا رہا ہے. ایک کام کر، لاہور جاتے ہوئے تو 5 کلو چھوٹے کا گوشت اور واپسی میں پکوڑے پکڑتا لا، کیونکہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ یہ ہوگا. اور فیصلے کے بعد میں نے 2 نیبو پانی کی ڈرپ بھی لگوائی. میں سمجھا آپ نے گوشت کسی خیرات کی غرض سے بولا شہباز صاحب کو. سبحان اللہ شہزادے، فیصلے ہمارے خلاف ہیں، آپ کے جو یہ صدر صاحب ہیں ہمارے خلاف ہیں، اور خیراتیں بھی ہم کریں. میں خلاف نہیں ہوں، دعائیاں میں خلاف نہیں ہوں میرے بھائی. میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے مارچ ہی کرنا ہے تو لانگ مارچ سے بہتر ہے شارٹ مارچ کر لیں، چہل قدمی بھی ہو جائے گی، کھاتے بھی ماشاءاللہ بہت ہے. ہمیں پتا ہے شارٹ سب سے فروری کا مہینہ ہوتا ہے، مارچ کو شارٹ کیسے کریں؟ جی آپ دونوں آزاد کو انٹریکٹ کروں گا. اس وقت کال لیں گے ایک اہم پارٹی جو اس وقت گٹھ جوڑ میں مصروف ہے، دیکھتے ہیں کس کی طرف جاتی ہے. جی جوہر صاحب. جوہر صاحب اس ساری صورتحال جو اب اس وقت پنجاب میں بنتی ہے آپ کس کی طرف ہیں؟ سب کے ساتھ ہے، رب راضی تے سب راضی، نہیں تو باقی سارے قاضی.
चौधरी साहब आप तो सीनियर पॉलिटिशियन है, कोई एक राय तो बनी होगी आपकी। राय सबको बता पूरी नहीं आती है, वो अमिताभ बच्चन की है, लेकिन मुझे भी है कि चौधरी वांट्स टू जॉइन PMLN बट मिस्टर पेजा वांट्स टू जॉइन PPP। उसकी अपनी चॉइस है, मेरी अपनी चॉइस है। लेकिन चौधरी साहब, पीपल्स पार्टी तो आपको ताकत यानी कि वजारत आला का ओहदा भी देने के लिए तैयार है। ताकत हमारे पास है। मैडम मिस्टर रजाई डोंट टॉक अबाउट ताकत तो मिस्टर चौधरी के पास भी बहुत है। अभी जो उस समय पंजाब दंगल हुआ है, इसमें मिस्टर चौधरी रोबोकॉप सेकंड आया, उस समय जमा सेकंड पेजा नहीं मानता, कहता मुझे ताकत चाहिए भैया, मैं ताकतवर होके सारी लेवल बनना चाहता हूँ। साहब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका पार्टी मौकफ क्या है, कोई फैसला किया पार्टी ने? अगर हम पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में चले आते हैं तो जिससे एक होते होते हिसाब रहेगा, और अगर हम लोग मुस्लिम लीग नून के साथ चले आते हैं तो द टंकी स्टैंडिंग वेयर द टंकी वाज वाला हो जाएगा। मतलब दोनों सूरतों में होते ही आगे मतलब खरीदना है, तो हमारे दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं। जी चौधरी साहब, आपकी बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, किधर खलोती है किधर का डोंकी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका। और अल्लाह ताला के फजलो करम से साहब बहुत सारे लोग गवर्नर साहब के किरदार से नाखुश भी हैं। असल में खालिद के इतने सारे लोग उनसे नाखुश थे, लेकिन मैं तो खुश था ना। बल्लू जरदारी हल्के फैसले नहीं करता। तो साहब ये बल्लू कौन है? इट्स माई निकनेम। साहब आप पे निकनेम सूट नहीं करता। आप पे ये मुस्कुराहट मुझे बिल्कुल सूट नहीं कर रही। अगली बारी मीडिया की ही है। सुभान अल्लाह, खुले आम धमकी, मैंडेट की बेहुरमती हर किसी पे जायज नहीं। मैं ताजमहल पे 2 चादरें चढ़ाऊंगा। जी बहरहाल आप दोनों आजाद का शुक्रिया अदा करूंगा। इस वक्त जो मुझे जिस डगर पे निकली है उसका एंड क्या होगा किसी को नहीं पता। बहरहाल मेरी अम्मी अक्सर मुझे कहती हैं कि अगर तुमने ना पढ़ा होता तो आज मुल्क के सदर होते। बहरहाल सुभान अल्लाह, क्या बात है। बाजी अंजीरा को सलाम कहना। आप मुझसे नाराज हैं क्या? मैं बहुत नाराज हूँ। खालिद भट्ट और सदर साहब, आप सब सुन लीजिए, ये आखिरी प्लेटफॉर्म है जिस पर मैं इनसे बात कर गया। आज के बाद हमारी पक्की वाली कट्टी है। बात नहीं करोगे भाई? मैं नहीं करूंगा। खालिद वो मैं गाड़ी के अंदर पाए भूल कर आ गया हूँ। भाईजान कैसे हैं आप? बाजी का क्या हाल है? सब खैरियत से जी हैं? नाज़रीन, ठीक ठाक। यहाँ पर मैं आपसे खत्म कह करते रहा हैं। था, बच्चों को बैटरी मिठाई ना दिया। भिजवानी है। छोटा अपना शहबाजा जो है वो लंदन जा रहा है। आप बताएं, सोहन हलवा, मुल्तानी हलवा क्या भिजाऊं? पाए छोटे के है ना। खालिद ये एनआरओ सुनने में तो कोई बहुत बड़ी चीज लग रही है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि इसको हासिल करने के लिए मतलब पढ़ाई कितनी होनी चाहिए? आप कितना पढ़ा हुआ होना चाहिए आपको? यार यही तो प्रॉब्लम है तुम लोगों का, हर चीज को पढ़ाई से जोड़ देते हैं। कुछ चीजें बगैर पढ़ाई की भी आ जाती हैं यार। अच्छा। जैसे MBA होता है, वैसे तो इसके लिए स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। उसकी जरूरत नहीं, गट्स होने चाहिए आपको। इसके लिए सबसे बेहतरीन और मौजू डिग्री होती है DJ। डीजे? जी हाँ। ये कौन सी डिग्री? MBA होता है जैसे DJ, डिग्री फ्रॉम जेल। डिग्री फ्रॉम जेल? जी हाँ। खालिद ये डिग्री कैसे मिल सकती है? खालिद ये डिग्री आपको मुख्तलिफ हिले पानों से मिल सकती है। मसलन? ये अताई चीज है, ये कोई हासिल नहीं कर सकता, ये कोई किसी को अता करता है। अता। अच्छा। जैसे आपके पास है, आप मुझे अता कर देंगे, लो भाई NRO तुम रख लो, हमें जरूरत ही नहीं है इसकी। अच्छा। ये वो चीज है। और इसके लिए एक और चीज की जरूरत होती है खालिद। वो क्या खालिद? वादा खिलाफी। और इसके अलावा एक और चीज की जरूरत होती है खालिद। वो क्या खालिद? आपका मोबाइल का है? मेरा मोबाइल? ये ना, अरे इसकी जरूरत होती है। ये अब तक की अहम खबरें, और मजीद खबरों के लिए देखते रहिए NRO 4 न्यूज। खालिद मेरा पर्स भी गायब है खालिद।